ہم پیدا ہوئے جس شہر میں پیدا ہوتے ہیں وہی وطن ہوتا ہے آپ کا. جب ہم پاکستان چھوڑ کے بھی گئے تو ہم کراچی چھوڑ کے گئے تھے, کیونکہ ہم تو کراچی میں رہتے تھے, وہی ہمارا پاکستان تھا اس وقت. اب ہم لاہور میں رہتے ہیں, اب یہ ہمارا شہر ہے, وطن ہے. اور جس طرح سے لاہور ہے, کوئی کاذب ہوگا بہت اول نمبر کا جو بولے گا نہیں نہیں یار کراچی اچھا ہے. انفراسٹرکچر دیکھیے, روڈوں کی صفائی دیکھیے, سیفٹی سیکورٹی دیکھیے, دیواریں دیکھیے ابھی تک لاہور کے گھروں کی چھوٹی ہوتی ہیں. کراچی میں تو ایک اگر گیٹڈ کمیونٹی ہو تب چھوٹی ہوتی ہیں, ورنہ تو کوئی چھوٹی دیواروں کا تصور اب ہے ہی نہیں وہاں پر. سیف سٹی ہے, کلچرلی رچ سٹی ہے. لاہور از فار بیٹر دین کراچی ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, ان ٹرمز آف سیفٹی. اب ہم کیونکہ کراچی میں پیدا ہوئے, ہمارا تو روٹس وہاں پر ہیں, تو ہمارے جا کے مزہ بہت آتا ہے. دوست یار, جگہیں, ایک سینس آف اونرشپ کہ مجھے پتا ہے یار یہ چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے. مگر جس طرح کا وہ شہر ہو چکا ہے اب کراچی, کبھی کبھی ایسا لگتا ہے وہ نہیں ہے جہاں پہ میں پیدا ہوا. کیونکہ میں نے اس کو ایک ایسا شہر دیکھا ہے, جب ہم لاہور آتے تھے, لاہور والوں کو پتہ ہے یہ بات, 2004 بار میں جب ہم کمپٹیشنس کے لیے یہاں لاہور آتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ہم شہر سے آئے ہوئے ہیں. مذاق اڑاتے تھے نا کہ بتیاں دیکھنے آئے ہیں, وہ ہاں لوگ یہ باتیں. جی جی جی, اب ہم الٹا ہو گیا, الٹا ہو چکا ہے وہ, کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اب ہم بتیاں دیکھنے لاہور آئے ہوئے ہیں. ایک انٹرنیشنل سٹی لگتا ہے یہ. جب آپ کراچی پہ بات کرتے ہیں, آپ نے بھی کی بھی تھی یہ کراچی جو ہے اس کو پرائیویٹائز کر دیجیے, اس کے بعد اس سے پہلے بھی آپ نے 2-3 دفعہ کراچی پہ بات کی, کیا رسپانس آتا ہے لوگوں کا؟ ہائے اللہ. اچھا, کراچی والے تو جانتے ہیں کہ یہ بات کسی بیڈ انٹینشن سے نہیں کی گئی, یہ کسی بات کسی قوم کے خلاف ہی نہیں ہے. ایک تو ازرائے مذاق تھا, اس کا ایک جو سیریس سولوشن تھا وہ مجھ سے ایک جملہ پہلے دے چکا تھا کہ اس کو ایک یونیفائڈ پاور کو چلانا چاہیے, تاکہ کسی کے پاس یہ ایکسکیوز نہ رہے کہ 36 اتھارٹیز ہیں, یہ علاقہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں, یہ فلاں تو میں دیکھتا ہی نہیں. ایک یونیفائڈ اتھارٹی چلائے گی تو اکاؤنٹیبلٹی بن جائے گی. یہ اس کا سولوشن میں نے سیریس دی. اور دوسرا جو ازرائے مذاق دیا تھا کہ بھائی ہر چیز پرائیویٹائز ہو رہی ہے, اس کو بھی کرتے. اور یہ کہنے کے بعد میں نے کہا تھا جب آپ پرائیویٹائز کریں گے تو شہر میں بسنے والے سندھی, بلوچی, پٹھان, مہاجر, بلوچ, میمن جتنے بھی ہم مل کے خرید لیں گے. اس میں یہ نہیں تھا کہ یہ صرف اردو بولنے والے خرید لیں گے, میری نیت ہی نہیں ہے, نہ میرے دماغ میں اس طرح کی کوئی بات ہے. سندھ کا شہر ہے, اور یہ پرائیویٹائز کرنے کا مقصد یہ تھوڑی تھا سندھ سے الگ ہو جائے گا, وہ تو پرائیویٹائز انٹینشن ہی نہیں تھی. مگر کراچی کیا 20 سال سے بہتر ہوا ہے, ڈیٹیریٹ ہو گیا؟ آپ کنسنسس لے لیں, آپ پوچھ لیں لوگوں سے, تو سب کہیں گے نہیں یار ہم کو اندھے تھوڑی, ہم بھی کراچی میں رہے نا 20 سال بھائی, لاسٹ پیدائش سے لے کر لاسٹ, تو ہمیں پتہ ہے کراچی بہتر نہیں ہوا. اگر آپ کے پاس نہیں ہو رہا بہتر تو کسی اور کو چانس دیجیے. 17 سال از این ایمپل ٹائم. اور یہ صرف ایک گورنمنٹ پہ تنقید ہے, کسی قوم پہ تنقید تھوڑی ہے یہ. اور کیوں نہ ہو گورنمنٹ تنقید, 17 سال سے کسی کے پاس پاور ہو. اور یہ صرف ایک گورنمنٹ پہ نہیں, جتنے لوگ رہے ہیں 35 سال سے, پچھلے 40 سال سے جتنے رہے, تو اب کوئی نہ کوئی تو انوویٹو سولوشن نکالنا پڑے گا اس کو بہتر کرنے کے لیے. اگر یہ بہتر نہیں ہوگا تو پاکستان بہتر نہیں ہوگا. 5 منٹ کے اندر ہندوستانی بنا دیتے ہیں. اگر آپ اس ملک میں کسی قوم کو, پنجابی, مہاجر, سندھی, بلوچی یا پٹھان نہ ہو, تو آپ سیدھا ہندوستانی ہو جاتے ہیں سیدھا. مجھے یہ برا لگا کہ یار یہ کیا بات ہوئی, پیدا ہم یہیں ہوئے ہیں, ہماری نال یہیں دفن ہے, ہمارا ابا یہیں دفن ہے, ہم پڑھائی یہیں کی, نوکری یہیں کی, بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں, ہم کیسے ہندوستانی ہو گئے یار؟ اور سب سے زیادہ ہندوستانی کون بجاتا ہے جب جنگیں ہوتی ہیں؟ ہم بیٹھ کے ٹی وی بجا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہماری نانی, خالہ, ماموں سب ہندوستان میں رہتے ہیں, اور بلائے طاق رکھ کے اس بات کو کہ ہندوستان میں رہتے ہیں. ہم ملک کے لیے انڈیا کے اوپر جوکس کرتے ہیں, اپنے شو میں کرتے ہیں, انڈیا کی ٹیم کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم کیسے ہندوستانی ہو گئے بھائی؟